کتنا فضیلت کا چہرہ ہے. نبی نے کہا تھا سیدہ شباب یہ حسن جوانان جنت کا سردار ہے. تمہاری آوازیں بلند ہوئی، دیکھو نام آیا تمہاری آوازیں بلند ہوئی، تمہارے دل کا جوڑ دیا شریعت دارالحکومت. شہادت کتنے آ گئے جیسے حسین منی کہا تھا نا، ویسے کہا تھا حسن منی. حسن مجھ سے یہ میرا بیٹا یطالب نہیں کہہ رہے، یطالب لوح المحفوظ، یہ میرا بیٹا لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. یہ دونوں بچے امام ہیں، یہ دونوں بچے امام ہیں. ابن آیا نبی کہہ رہے ابن آیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا معلوم مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے قائمان فی اللیل صائمان فی النہار، رات میں پوری رات عبادت کرنے والے، دن میں مسلسل روزہ رکھنے والے. جس دن میرے دوسرے امام کو زہر ملا، میرا امام اس دن بھی روزے سے تم بیٹھے ہوئے ہو، گرمی میں پیاس لگے گی پانی پیو. افطار کا وقت ہوا، دعا سے افطار کا وقت ہوا، گھر میں آئے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے. جوندہ بنت اشس کی یا دودھ میں یا پانی میں زہر ادھر پانی پیا، ادھر افطار کا پانی پیا، ادھر جگر کے ٹکڑے باہر آئے. تمہاری آوازوں کو سمجھ سکتے ہیں. دونوں بہنوں کو خبر ہوئی، روتی ہوئی حسن کے گھر میں آئی. پڑھنے والے تم لوگ رہے ہو، ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں، ان دونوں بہنوں کا مقدر بھی عجیب ہے. اللہ نے انہیں دو بھائی دیے اور دونوں کا مقدر یہ کہ ایک کے جگر کے ٹکڑے کشت میں اٹھائے، دوسرے کے سر کو رو کے نیتا بھی دے گے. حسین کو خبر ہوئی، روتے ہوئے حسن کے گھر میں آئے. دیکھا حسین کی نگاہ ہوئی کہ بڑا بھائی پڑا رہا ہے. آئے اور حسن پڑھ کے گئے. بڑے بھائی نے پڑھا لیا، دیر تک دونوں بھائی لپٹے رہے. حسن نے اسرار امامت تعلیم کی، وصیتیں کی. پھر حسین کے کان میں حسن نے کچھ کہا، پھر یہ بھی کہا کہ بھیا حسین جب میں مر جاؤں تو غسل اپنے ہاتھ سے دینا، کفن اپنے ہاتھ سے پہلا کرنا، اور کوشش کرنا کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرو. خدا آپ کے پتر کو قبول فرمائے. شبیہ ہوئی برابر ہو گیا. بھیا کوشش کرنا کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرو، بھیا اگر دفن نہ کر سکو تو جنت کرنا. اور پھر کہنے لگے مرتبہ حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے حسین میری بڑی تمنا ہے کہ کربلا ہو اور میں موجود ہوں، لیکن میں نہیں ہوں گا. یہ بچہ جو جھولے میں پڑا ہے، عاشور کے دن جب تم سے اجازت مانگے تو یہ نہ سمجھنا کہ قاسم اجازت مانگ رہا ہے، یہ سمجھنا کہ حسن تم سے اجازت مانگ رہا ہے. خدا آپ کی پروسے کو قبول فرمائے. دونوں بھائی لیتے ہوئے تو مطلب کر رہے ہو کہ دونوں بھائی کون سے دو بھائی ہیں؟ یہ دونوں بھائی لیتے ہوئے کون سے دونوں بھائی ہیں جو ایک ساتھ سجدہ کی گود میں پڑے، ایک ساتھ نبی کی مسجد میں رہے، ایک ساتھ مدینے کی گلیوں میں چلے، ایک ساتھ روز سجدہ میں پڑے، اور آج ساتھ چھوٹ رہا ہے. ایک مرتبہ مورخ نے لکھا کہ جبین مبارک پر پسینہ آیا اور دونوں بھائیوں کی زبان سے دو جملے نکلے. حسن کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور حسین کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسن دنیا سے گزر گئے. خدا تمہارے پوچھنے کو قبول فرمائے. خدا آپ کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے. جنازہ تیار ہوا،
تم شکل برآمد کرتے ہو سوچ رہا جنازہ تیار ہوا، جب لے جا رہے تھے نا تو دونوں بہنیں دروازے پر آ گئی. حسین ابن علی کا جملہ ملتا ہے بہنوں کے لیے کہ گھر کے اندر چلی جاؤ، کہنے گھر کے اندر چلی گئی، لائے کے نانا کے پہلو میں دفن کرے. اور اب پھر تاریخ کا جملہ اتنے تیر آ رہے کہ جنازہ تیروں میں چھپ گیا. جب روکا جا رہا تھا تو اولاد جعفر بھی تھی، اولاد عقیل بھی تھی، اولاد علی بھی تھی، لیکن سب سے پہلے جس نے تلوار نکالی وہ کمسل ابو فضل عباس تھا. لے کے پلٹے رونے والے تم رو رہے ہو. گھر میں آئے بہنیں گھبرا کر کھڑی ہو گئی، بھیا کیا ہوا؟ کہا تیر نکال لے پھر اماں کے پہلو میں تو پڑ جائیں گے. یہ تاریخ کا پہلا اور آخری جنازہ جو گھر سے نکل کر دوبارہ گھر میں گیا. حسین نے اکبر کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. آپ سے جملہ پڑھ رہا ہوں. حسین نے اکبر کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، چیخ مار کے نہیں ہوئے. تم لوگ ہو نا، حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، چیخ مار کے نہیں ہوئے. حسین نے عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھائے، چیخ مار کے نہیں ہوئے. حسین 3 مرتبہ چیخ مار کے ہوئے. جب اپنی اماں کے لاشے سے نپٹے تو چیخ مار کے ہوئے. جب قاسم کے جسم کے ٹکڑے اب آگے رکھ رہے تھے تو چیخ مار کے رو رہے تھے. اور جب بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہے تھے تو چیخیں مار کے روئے. جتنے روتے پہ ہو غریب